اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اور ائمہ اکرام، دیگر ہمارے ذمہ داران حضرات، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مکتب الفلاح قرآن اکیڈمی کے ہونہار پھولوں، مہکتے چٹکتے ہوئے گلوں اور کلیوں، آج کا یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس عام جو اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں ہیں، رفیق محترم جناب حضرت مولانا محسن صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں، جہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں اور کوششوں کو قبول فرمائیں، ہر طرح کی خیر خوبیوں سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائیں. بہت ہو چلا ہے، وقت بھی اپنی تنگی دامنی کا شاکی ہے، بہت لمبی مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، مختصراً عرض کرنا ہے. چند باتیں حکم ہوا ہے کرنے کے لیے تو عرض کیے دیتا ہوں. آیت کریمہ کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک مقبول اور حق جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کے دن خاسرین میں سے ہوگا. اس خسارے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک کلام میں یوں بیان فرمایا ہے کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے گا کہ وہ ایسا خسارہ ہوگا، وہ ایسا ٹوٹا ہوگا، وہ ایسی شرمندگی ہوگی کہ اس خسارے میں یہ خود بھی اور ان کے اہل و عیال بھی پڑے ہوئے ہوں گے. ایسا خسارہ کہ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون،
یا عبادی فاتقون. اللہ تبارک و تعالی یہ مثالیں دے دے کر کے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو تم ڈر جاؤ، اے میرے بندو تم ڈر جاؤ. یومئذ تود المجرم لو، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن کی ہولناکی، اس دن کی خطرناکی اور ویسا شدت بھرا منظر ہوگا کہ اس دن مجرم لوگ بھی تمنا کریں گے. یومئذ تود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اے مالک، اے خالق، اے پالنہار، اے ہم سب کے اللہ، مجرم لوگ کہیں گے کہ آج کے اس خسارے ٹھوٹے شرمندگی سے بچنے کے لیے اے میرے اللہ میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، اے اللہ اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، کریم آقا میرا باپ لے لے، اے اللہ میری ماں لے لے. ومن فی الارض جمیعا، یہاں تک کہ دنیا کے سارے انسانوں کو کہے گا اے اللہ سارے انسانوں کو داؤں پہ لگاتا ہوں، سارے لوگوں کو پکڑ لے اور گرفت فرما لے، لیکن اللہ مجھے چھوڑ دے. ثم ينجی، پھر اس کی نجات ہو جائے، پھر اس کی خلاصی ہو جائے، پھر اس کا چھٹکارا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کلا انہا لظا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. وہ شعلہ زن آگ ہے، نزاعۃ للشوا، جو کھالوں کو اتار دینے والی. اللہ یوں کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اے لوگو اپنے پالنہار سے ڈرو، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اس خالق سے ڈرو جس خالق کی حکومت زمین سے آسمان تک، آسمان سے عرش تک، عرش سے فرش تک، فرش سے تحت الثری تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، حیوانات پر، نباتات پر، جمادات پر، جن و انس ملائکہ پر، ذرے سے لے کر پہاڑوں تک، قطرے سے لے کر دریاؤں، سمندروں، جھیلوں، ندیوں، نالوں تک، ہر ایک چیز پر جس اللہ کی بادشاہت ہے، جس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اور ساری مخلوق اور کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پالا ہے، پروان چڑھایا ہے. کیوں؟ ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ ایک ہولناک چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، کہ جس دن تم دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، ایک حاملہ اپنے حمل کو ڈال پھینکے گی. وترى الناس سکارى، اور لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے. وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ مدہوشی نہیں ہوگی. ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن وہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہ اللہ کی پکڑ ہوگی، وہ اللہ کی گرفت ہوگی. اس پکڑ سے، اس گرفت سے، اس نقصان، ٹوٹے اور خسارے اور شرمندگی سے بچنے کے لیے میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا اور بھیج کر کے قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے اور اسوہ ہے. جس کی زندگی حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی سے میل اور میچ کھاتی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگا،
اور آخرت کی کامیابی و کامرانی اس کا مقدر بنے۔ میرے عزیزو، صرف مجھے ایک دو باتیں کرنی، اب ہمیں دیکھنا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہے کیا، آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، آپ کا ویژن اور مشن کیا تھا، آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں، سسکتی ہوئی اس کائنات کو ایک راہ پر ڈالنے کے لیے آپ تشریف لائے، جس وقت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس وقت میں وہ باش قسم کے گنڈے دوراہوں اور چوراہوں پر بچیوں کو غیر جانبدارانہ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، جس وقت میں باپ کو باپ نہ سمجھا جاتا تھا، شراب عام تھی، زنا عام تھا، قتل و غارت عام تھے، نشانہ باندھنے کے لیے انسانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ایسے پرفتن دور میں، ایسے ماحول میں، جبکہ ہر چہار جانب فسق و فجور، چوری، ڈاکیزنی، لوٹ مار کاٹ، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، بے ایمانی اور بددینی کا ماحول تھا، ایسے پرفتن دور میں حضور اکرم علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں کو صحیح راہ دکھائی، کیا راہ تھی اور کیا طریقہ تھا، اور آپ علیہ السلام کا کیا مشن تھا۔ حضور اکرم علیہ السلام دنیا میں بھی لوگوں کے لیے تڑپتے رہے، بلبلاتے رہے، چیختے اور چلاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے فریادیں کرتے رہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جیسا کہ اشعار میں بھی آپ حضرات نے سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کے لیے فکر مند رہے۔ کیا فکر تھی، کیا فکر تھی میرے عزیزوں؟ ایک دو واقعے سناتے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول میں محشی نے حاشیہ باندھا ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق 7 سال کی عمر میں، ایک روایت کے مطابق 12 سال اور 10 سال کی عمر میں حضور اکرم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے۔ ابھی چھوٹے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آ کر کے دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، یہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آ کر کے پوچھا، اے انس بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، لا تبکی یا انس، تسلی دی، اے میرے لخت جگر نون نظر، اے میرے پیارے انس کیوں رو رہا ہے؟ بتا، محمد تجھ سے پوچھ رہا ہے، کیا بات ہو گئی ہے؟ تجھے پیاس لگی ہے، تجھے بھوک لگی ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے گالی دی ہے، کوئی پریشانی تجھے ہوئی ہے؟ بتا میرا پیارا انس، بتا میرے بیٹے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اٹھایا اور دیکھا کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، اور سسکیاں لے لے کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا تقریباً 12 سال کے بچے کی عمر کا یہ واقعہ ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 12 سال تھی اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے سوال پر حضرت انس نے فرمایا، یا رسول اللہ بھوک لگتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول علیہ السلام میری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اگر پیاس لگتی ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اگر کوئی مجھے ستاتا ہے، مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے رسول آپ کے پاس آ کر آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میری ساری الجھنیں اور ساری ٹینشنیں اور ساری فکریں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول لیکن آج مجھے ایک فکر نے ستایا ہے، ایک فکر نے رلایا ہے، ایک فکر نے پریشان کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا، بتا میرا بیٹا، بتا میرا لخت جگر، بتا میرا نور نظر، کیا بات ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول
آج مجھے اس بات نے ستایا ہے یا رسول اللہ آپ نبی ہیں، نبی ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام کل قیامت کے دن اونچا ہوگا، اور میں صحابی ہوں، میں صحابی ہونے کی وجہ سے نیچے مقام پر ہوں گا۔ اے اللہ کے رسول، دنیا میں آپ کا چہرہ دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتا، آپ کے صحبت کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول، اگر اس وقت میں آپ کی زیارت کرنا چاہوں گا، اے اللہ کے رسول میں وہاں کیسے رہوں گا اور کیسے میرا گزران وہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تبکی لا تبکی لا تبکی یا انیس، میرا لخت جگر رو مت، تسلی رکھ۔ اے انس، اگر تو کل قیامت کے دن میری زیارت کرنا چاہے گا، میرے پاس آنا چاہے گا، تو میں پل صراط پر تجھے ملوں گا۔ کیا فرمایا میرے بھائی؟ میں کہاں ملوں گا تجھے؟ میں پل صراط پر تجھے ملوں گا۔ بچہ بچہ ہوتا ہے، آگے سے پوچھ بیٹھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابھی 12 سال کی عمر کا واقعہ، ہمارے بچے 12 سال کے، وہ نالیاں صاف کرتے پھرتے ہیں، کتے کھیلتے پھرتے ہیں۔ ہمارا بچوں کا بچپنا بگڑ چکا ہے، نوجوانوں کی نوجوانیت تباہ ہو گئی ہے، معاشرے کو آگ لگ گئی ہے۔ وہ ہمارا نوجوان ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ مرد ہو کہ عورت ہو، ہمارے معاشرے کو تو آگ لگی ہوئی ہے۔ اس بچے نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ پل صراط پر آپ ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ پل صراط پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے کیا پوچھے؟ جب اللہ کے رسول نے کہا میں پل صراط پر ملوں گا، غور سے سنیں، حضرت انس نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے رسول آپ پل صراط پر کیوں ہوں گے؟ سنو غور سے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے پیارے انس، یوں مت پوچھ میں کیا کروں گا۔ اے اللہ کے رسول مجھے بتاؤ کیا بات وہاں کیوں ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھیں میں آنسو آ گئی، اور آنسوؤں کی لڑی آپ کے رخسار تک پہنچی، اور روتے روتے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے انس، میں اس لیے پل صراط پر کل قیامت کے دن ہوں گا کہ میری امت کا ایک بڑا طبقہ گناہوں کا بار اپنے سر پر رکھ کر لائے گا، اس کے دامن میں گناہ بھرے ہوئے ہوں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے وہ پل صراط سے نیچے گرے گا۔ اے لخت جگر، میں اس کو پل صراط سے نیچے جہنم ہے، جہنم میں گرنے سے پہلے ایسے لے کر بیٹھ جاؤں گا جیسے ایک ماں بچے کو لے کر کے بیٹھ۔ میں اس لیے پل صراط پر تجھے ملوں گا۔ اور میرے عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، جو نبی اتنی فکر کر کے گیا ہے، جو نبی اتنا رو کر کے گیا ہے، آج ہم اس رونے کا کیا صلہ لے رہے ہیں؟ سنو غور سے ایک واقعہ اور۔ حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام گھر سے نکلے، جنت البقیع پہنچے، جنت البقیع میں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، آپ سجدے میں گر گئے، پیچھے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیچھے پیچھے چلی گئی، جا کر کے ادھر ادھر دیکھا، تلاش کیا، کہیں نہ ملے، جنت البقیع میں پہنچی، جنت البقیع میں جا کر کے حضور اکرم علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں دیکھا، سوچا ابا دعا کر رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی، آپ علیہ السلام چہرہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ بڑھتی پھر پیچھے ہٹ جاتی، بڑھتی پھر پیچھے ہٹ جاتی، بڑھتی پھر پیچھے ہٹ جاتی، تیسری چوتھی مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام کا سر مبارک پکڑا حضرت فاطمہ نے اور اوپر اٹھا لیا۔ سنو غور سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ ہے اپنی بیٹی، اپنی نور نظر لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر جیسے پڑتی ہیں،
آپ فرماتے ہیں اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے فاطمہ، خدا کی قسم اگر تو تھوڑی دیر میرا سر اور نہ اٹھاتی، اللہ کی قسم اپنے خدا سے اپنی ساری امت کی بخشش کرو. اپنے خدا سے، ارے بھائی اپنے خدا سے اپنی ساری امت کی بخشش کرو. نوجوانوں، پیارے بھائیوں، کیا اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے؟ کیا اللہ نے اس لیے ہمیں یہ عمر دی ہے کہ ہم صبح سے شام تک اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ ہر دوراہے پر کھڑے رہیں، ہر چوراہے پر کھڑے رہیں اور چائے کے ہوٹلوں کو سجائے رکھیں، مارکیٹوں کی دکان کو چھپائے رکھیں اور آ کر کے رات میں ہم بستر اور لحاف اور کمبل اوڑھ لیں اور کانوں میں لیڑ لگا لیں اور لیڑ لگا کر کے ساری رات برہنہ اور ننگی تصویریں ہم دیکھیں. ایک انسان میرا بھائی، ایک انسان میرا نوجوان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نام سیف اللہ دیا، جس کو سیف الرحمن دیا، جس کو عبداللہ عبد الرحمن نام رکھا، جس کا نام محمد اور احمد رکھا، آج وہ ساری رات برہنہ اور ننگی تصویریں دیکھنے میں گزار دیتا ہے. 2 بج گئے، 3 بج گئے، صبح کا وقت ہوتا ہے، ماں کنڈی کھڑکھڑاتی ہے، دروازہ کھول کر اس کے انگوٹھا پکڑتی ہے، پیر کا انگوٹھا پکڑ کر کے اس کو کہتی ہے اے بیٹا عبداللہ عبد الرحمن، ارے میرا سیف اللہ سیف الرحمن، چل بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ میرا بیٹا، چل جلدی سے نماز کا وقت ہو گیا. یہ نوجوان وہ ماں کے جس ماں نے اپنے خون کو دودھ کی صورت میں بنا کر کے پلایا، وہ ماں کے جو خود گیلے میں سوئی سے سوکھے میں سلایا، جو خود پریشان رہی اسے پریشان نہ ہونے دیا، وہ باپ جو پلے داری مزدوری ریڑی ریڑا چلا کر اس کو پروان چڑھایا، 4 منزلہ عمارت پر اینٹ سے اینٹ، لکڑی سے لکڑی، لوہے سے لوہا جوڑ کر کے اس کو آگے بڑھایا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا بچہ جوان ہو جائے گا، میں بڑھاپے کی حالت میں چلا جاؤں گا، یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا. آج یہی نوجوان صبح اسے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. آج یہ نوجوان گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اس ماں کو، اور گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اس باپ کو. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. نوجوان ساتھیوں، خدا کی قسم موقع ہے، وقت ہے. آج اگر ہم نہ سدھرے، آج اگر ہم راہ پر نہ آئے، حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں، نام آپ کا عبداللہ عبد الرحمن سیف اللہ اور سیف الرحمن ہوگا، لیکن اندرونی اعتبار سے ایمان سے بالکل خالی ہو چکے. ایمان کے لٹیرے ہر دوراہے اور چوراہے پر آپ کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. نوجوان بچوں اور بچیوں کو ذہنی مرتد بنایا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا کے زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دین بھی سیکھ رہے ہیں، اور 80% میرا نوجوان آج انٹرنیٹ دیکھ کر کے اور اس کو یوز کر کے 80% نوجوان ہمارے ذہنی مرتد ہو چکے ہیں. پیارے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا یہ سکھا کر کے گئے ہمیں؟ اگر کل قیامت کے دن ان صحابہ نے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ قربان کر دیا، اگر کل قیامت کے دن ان صحابہ نے ہم سے معلوم کر لیا کہ 14ویں صدی کے مسلمانوں، بتاؤ تمہاری خاطر ہم نے سب کچھ قربان کیا، بچوں کو ہم نے یتیم کر دیا،
बीवियों को हमने बेवा कर दिया, बताओ उन कुर्बानियों का तुम क्या हक अदा करके आए हो? है कोई जवाब हमारे पास मेरे आज़ीज़ साहब? है कोई जवाब हमारे पास? इसलिए एक तो छोटी सी गुजारिश में ये कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते शरीयत और सुन्नत को अपने हाथों से मजबूती के साथ पकड़ो। शरीयत और सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़ो। और शरीयत इंटरनेट से नहीं आएगी, शरीयत मोबाइल से सीखने की जरूरत नहीं है। दो टोक उलमा की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, अगर हमारे अकाबिर उलमा उस वक्त में बबांगे दोहल दो ठोक और डंके की चोट पर ऐलान न करते और जगह जगह पर ये मदारिज का क़ियाम न होता, ये दावत और तबलीग की अजीम मेहनत, ये जमाअतें अगर न होती और उस वक्त में हमारे अकाबिर अगर मदारिस का जान न बिछाते तो हमारे सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां और ये लिबास, ये पोशाक, ये मदरसे, ये बच्चे आज नजर न आते, आज नजर न आते हमारे। इसलिए अगर शरीयत और सुन्नत को सीखना है तो आओ उलमा के पास, समझो इनसे शरीयत को, सीखो इनसे सुन्नत को। ये अकाबिर उलमा यहाँ मौजूद हैं। सोहबते सालेह तुरात सालेह कुनत, सोहबते तालेह तुरात तालेह कुनत। अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरी सोहबत तुझे बुरा बना देगी। जहां इत्र मिलता हो जाओ वहां घर आओगे एक दिन कपड़े बचा कर, और जहां आग जलती हो जाओ वहां घर आओगे एक दिन कपड़े जलाकर। जैसी सोहबत इख्तियार करोगे वैसा ही आपके ऊपर नक्श चढ़ेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, अगर शरीयत और सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो उलमा की सोहबत इख्तियार करो। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुआशरे के बिगाड़ की 3 बड़ी वजूहात लिखी हैं। मुआशरे के बिगाड़ की 3 बड़ी वजूहात लिखी हैं। ये वजूहात बयान करके अपनी जगह लूंगा। सबसे पहली वजह लिखी है हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी ने कि आज मुआशरे में जो बिगाड़ है, बच्चियां इधर उधर, लड़के इधर उधर और हमारे बच्चे जो जा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि हराम कमाते हैं, हराम खाते हैं और हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? हराम कमाते हैं, हराम खाते हैं और हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं। मुआशरे में बिगाड़ और फितने की सबसे बड़ी वजह हराम माल का इस्तेमाल है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सुनो और से एक दो वाक़या बयान करता हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। एक शख्स खाना लेकर के आ गया। हजरत शेख ने फदाइल आमाल में भी इस वाक़ये को नकल किया है और बुखारी का वाक़या है। एक शख्स लेकर के खाना आया, हजरत के सामने रखा गया, लुक़मा थोड़ा फौरन लुक़मा खा लिया। सामने से उस खादिम ने ये कहा, हजरत जब भी मैं कोई शे और कोई खाना और कोई चीज लेकर आता हूँ, हजरत आप पूछते हैं कि ये खाना कैसा है, कहाँ से लेकर के आए हो? हजरत आज आपने फौरन खा लिया, जल्दी इतनी की है कि मुझसे मालूम भी न किया। सुनो, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अरे मेरे भाई, बात यह है कि भूख की तपिश और भूख की तपिश इतनी थी और भूख की सख्ती इतनी थी कि मुझसे रहा न गया। भूख की तपिश की वजह से तुझसे पूछना याद ना रहा, फौरन मैंने लुक़मा तोड़ करके खा लिया। अब बता दे मेरे भाई, ये लुक़मा कैसा था और ये खाना कैसा था? लंबा उसने बतलाया, कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन
खलीफत المسلمین، یہ شبہ کا کھانا تھا، یہ شبہ کا کھانا تھا جو آپ کے لیے صحیح نہیں تھا کھانا۔ سیدنا صدیق اکبر، وقت کا پردھان منتری، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا پیالہ منگوایا، پانی کا پیالہ منگوایا، اور پانی کا پیالہ منگا کر کے اس کو پیتے رہے اور قید کرتے رہے، پیتے رہے اور قید کرتے رہے، یہاں تک کہ چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑی پریشانی آپ کو ہونے لگی۔ صرف یہ جملہ سنانے کے لیے آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خادم کہنے لگا، حضرت ایک لقمہ آپ کے اندر کیا چلا گیا؟ اس کو نکالنے کے لیے آپ نے اتنی پریشانی برداشت کی۔ ایک ہی تو لقمہ تھا، ایک ہی تو لقمہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، او میرے بھائی، او میرے بھائی، اگر آج ابو بکر کی جان چلی جاتی اس لقمے کو نکالنے کے لیے تو ابو بکر آج جان دے دیتا، لیکن اس لقمے کو باہر نکالتا، اس لیے کہ ابو بکر دنیا کی پریشانی برداشت کر سکتا ہے لیکن آخرت کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاشرے کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ، معاشرے کے بگاڑ کی وجہ حرام کمانا، حرام کھانا، حرام کھلانا، اور دوسری وجہ علماء نے لکھی، یہاں ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، دوسری وجہ مولانا احمد علی لاہوری نے لکھی ہے کہ بے نمازی عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں، بے نمازی عورت کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہماری آنے والی جنریشن، قوم اور نسل میں بگاڑ، ہماری مائیں اور بہنیں بے نمازی ہیں، موبائل بھی چل رہا ہے، آٹا بھی گوندھ رہا ہے، جی ویڈیو بھی چل رہی ہے، دودھ بھی پلایا جا رہا ہے، موبائل ایئر فون کھانے بھی لگی ہوئی ہیں، اور ہڈیاں بھی بنائی جا رہی ہے، کام بھی ہو رہے ہیں، جھاڑو بھی دل رہے ہیں، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، برتن بھی مج رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور پیاری ماں اور بہنوں، گستاخی کی معافی، گستاخی کی معافی، گزارش یہ ہے کہ اگر معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اگر اچھا بنانا چاہتی ہو تو آج سے نماز کی عادی بنو، نماز کی پابند بنو، نماز کی عادی بنو۔ اگر تم بے نمازی 10 بجے صبح اٹھ رہی ہو، بتاؤ بچہ 6 بجے کیسے پڑھنے گا؟ جب شوہر اور بیوی دونوں آپس میں لڑیں گے، بتاؤ بچوں میں آپس میں محبت کیسے پیدا ہو جائے؟ دوسری وجہ، وقت بہت ہوتا جا رہا ہے، دوسری وجہ جو لکھی ہے کہ بے نمازی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اس وجہ سے معاشرے بگڑ۔ اس لیے آج سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ علماء اور عوام کا ربط اور ضبط یہ دور ہوتا جا رہا ہے، آپس میں منافرتیں، مخالفتیں، دشمنیاں، عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں، علماء میں اور عوام میں آپس میں نفرتیں ہیں، بگاڑ ہے، دوریاں ہیں۔ اس لیے ہر ایک انسان کو چاہیے کہ علماء کی صحبت اختیار کرے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكن الخامس فتهلك۔ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم والوں کی باتیں سننے والے بنو، اگر تم تین نہ بن سکے تو چوتھے ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر محبت کے بجائے، علماء نے لکھا کہ محبت کے بجائے مخالفتیں اور منافرتیں اور نفرتیں اگر تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئی علماء کے تعلق سے تو فتح تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، برباد ہو جائیں گے، ضلالت اور گمراہی اور جہالت جو ہے ہماری مٹھی میں پڑ جائے۔ اس لیے
ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج الحمدللہ ان بچوں کا یہ پروگرام ہوا ہے. ہمارے رفیق محترم جناب مولانا محسن صاحب نے ماشاءاللہ بڑی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ یہ پروگرام سجایا ہے. ہر ایک ساتھی ہمارا یہ وعدے اور ارادے کریں, ہر ایک ساتھی کے اندر یہ جذبہ ہو, اے میرے مالک, اے میرے خالق, اے میرے پالنہار, اگر میں عالم نہ بن سکا, اگر میں حافظ نہ بن سکا, تو انشاءاللہ اپنی اولاد کو حافظ اور قاری اور مولوی اور مفتی انشاءاللہ قبول بنائیں گے, انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ ان کی خدمت, ساتھ دیں گے انشاءاللہ علماء کا, علماء کی باتوں سے باتیں ملا کر ان کے شانہ بشانہ ہو کر کے انشاءاللہ ہمیں چلنا ہے, چلیں گے انشاءاللہ. میرے عزیزوں, ایک آخر میں ریکویسٹ, ایک آخر میں درخواست یہ کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ یہ پروگرام ماشاءاللہ بڑی محنتوں سے سجایا گیا ہے اور بڑے خرچ کے ساتھ سجایا گیا ہے, اور بڑی دشواریاں ماشاءاللہ جو ہے نا انہوں نے برداشت کر کے یہ اتنا خوبصورت اور شاندار نظام کے ساتھ منظم پروگرام کیا ہے. آپ حضرات سے ہماری انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارا ہر ایک ساتھی اس میں شریک ہونا چاہیے, ہر ایک ساتھی حصے دار بننا چاہیے. تو جتنے ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے صدقہ دینے سے. یہ آپ کی رقم اگر صحیح جگہوں پر لگ جائے, یہ رقم اور مال اور پیسے کی قبولیت کی علامت ہے. ورنہ میرے عزیزوں, ہسپتالوں میں, کورٹ کچہریوں میں ہماری رقومات لگ رہی ہیں, اس لیے وہاں سے بچانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رقم کو اور اپنے مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کریں. اس کے لیے ہمارا ہر ایک ساتھی ارادے کرو کہ انشاءاللہ ابھی اسی وقت میں جو یہ ٹینٹ کا خرچ ہے, مائک کا خرچ ہے, دوسری اور چیزوں کا خرچ ہے, انشاءاللہ اس کو ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اس کے لیے ہمارا کوئی ساتھی اگر یہاں مجمع میں موجود ہو یا اسٹیج پر موجود ہو, میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں, اس لیے کہ صدقہ جاریہ, یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ دنیا سے چلے جاؤ گے, یہ بچے پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ کسی اور کو پڑھاتے رہیں گے, برابر آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا. میرے عزیزوں, اس لیے کوئی بھی میرا ساتھی اور کوئی بھی میرا بھائی ایسا باقی نہ رہے جو مدرسے کا تعاون نہ کرے. تو اس کے لیے اگر مجمع میں کوئی ایسا ساتھی ہو جس کا جیسا موقع ہو وہ جلدی کھڑے ہو کر کے یہاں تشریف لائیں. اور یہاں یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ساتھی میرا باقی نہ رہے کہ ہر ایک ساتھی اپنی جیب میں ہاتھ دیں, اور جیسا آپ حضرات کا موقع ہو ہر ایک ساتھی یہاں لا کر کے مدرسے کے لیے, ان طلباء کے لیے, ان کے اخراجات کے لیے, اور جو نظام یہ بنایا گیا ہے اس نظام کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے میرے عزیزوں ہر ایک ساتھی تعاون کریں, کوئی پہل کریں, کھڑے ہو جائیں. ہر ایک ساتھی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں, ہر ایک ساتھی صرف اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں, اپنی جگہ پر بچے بھی کھڑے ہو جائیں, بڑے بھی کھڑے ہو جائیں, نوجوان بھی کھڑے ہو جائیں, بزرگ بھی کھڑے ہو جائیں. ہر ایک ساتھی ہمارا کھڑا ہو جائے, کوئی بیٹھا نہ رہے, کوئی باقی نہ رہے. ہر ایک ساتھی سے میری گزارش ہے, جتنے ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں جلدی ادھر آ جائیں, ادھر آ کے چلے جائیں. ایک رومال ادھر بچھا دیا جائے, جلدی سے تشریف لائیں. کوئی بیٹھے نہ میرا عزیز, کوئی بھائی کھڑے ہو جاؤ, آپ کی جلدی کھڑے ہو جاؤ, جلدی آ جاؤ, کوئی ساتھی باقی نہ رہے. ہر ایک ساتھی اس میں حصہ لیں, کوئی ساتھی باقی نہ رہے. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے, اللہ برکت رحمت وسعت عظمت عطا فرمائیں, ہر طرح کی خیر خوبیوں سے مالا مال فرمائیں, شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائیں, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, کلفتوں سے, آفتوں سے اللہ حفاظت فرمائیں. شریروں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے, ظالموں کے ظلم سے, فتنوں کے فتنے سے, جاہلوں کی جہالت سے, باغیوں کی بغاوت سے, اور کاذبوں کے کذب سے آپ کی
آپ کے گھر والوں کی، آپ کے خاندان والوں اور آپ کے بچوں اور نسلوں کی، آنے والی جنریشن کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تھے ہمارے سامنے بیٹھنے والے ہمارے ساتھی جنہوں نے ماشاءاللہ حصہ لیا ہے۔ اب اسٹیج پر جتنے بیٹھنے والے ہمارے مہمان اور معزز گرامی قدر حضرات ہمارے یہاں مہمان تشریف لائے ہیں، ان سے ہم گزارش کر رہے ہیں کوئی اگر مہمانوں میں ایسا ہو کہ جو 11,000 روپے سے اس محبوب ادارہ الفلاح اکیڈمی کا، الفلاح قرآن اکیڈمی کا اگر تعاون کرنا چاہتا ہو، 11,000 روپے سے کوئی اگر تعاون کرنا چاہے وہ تشریف لائیں اور اپنا نام پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند قدوس آپ کے تعاون کو قبول فرمائیں، جزائے خیر عطا فرمائیں۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں جانے کی فضا نہ بنائیں۔ مولانا محسن صاحب 2-4 بچوں کو ادھر بھیجو اور ادھر جو ہے ایک رومال گھما دو۔ کوئی ہماری ماں اور کوئی ہماری بہن ایسی باقی نہ رہے جو مدرسے کا تعاون نہ کرے۔ ہر ایک ہماری ماں اور بہن ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، کلفتوں سے، آفتوں سے اللہ حفاظت فرمائے، ہر طرح کی خیر خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ جناب ڈاکٹر محمد ارشد صاحب ہمارے اس اکیڈمی کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ وہ 11,000 روپے سے تعاون فرما رہے ہیں۔ زور سے حضرات ان کے نام کا ایک نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد ارشد صاحب نے 11,000 روپے سے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اور بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں اسی لیول کے ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ حضرات کا چھوٹا بھائی ہونے کے اعتبار سے انتہائی ادب و احترام اور بڑے مشفقانہ انداز میں آپ حضرات سے گزار ہوں کہ اور ساتھی ہمارے تشریف لائیں اور دل کھول کر کے تعاون کریں۔ یہ مدرسہ آپ حضرات کا مدرسہ ہے، یہ کمیٹی کے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے پہلے بھی تعاون کیا ہوگا مجھے امید ہے، اور انشاءاللہ اب بھی تعاون کریں گے۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہیں اپنے بچوں کو چھوٹی بچیاں ادھر چلی جائیں، بچے چلے جاؤ، آپ رومال لے لو، رومال لے کر کے اس میں ڈالتی رہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں مردوں سے کبھی کسی کام میں پیچھے نہیں رہتی ہیں، الحمدللہ ماں اور بہنوں کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے اور وہ فکر ہوتی ہے، یا رسول اللہ یہ ہمارے مرد یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ جنازے کی نماز میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ڈائریکٹر جناب مظہر بیگ صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ 5100 روپے سے مدرسے کا تعاون کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، ہر طرح کی خیر خوبیوں سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ زور سے ہمارے بچے ان کے ڈاکٹر صاحب کے نام کا نعرہ لگائیں گے اور ایک زور سے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند دیوبند، دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند دیوبند، جرأت مند غیرت مند دیوبند، دیوبند۔ میرا عزیزو یہ ہمیں بتلائیں گے، یہ بچے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، پروان چڑھیں گے، انشاءاللہ آپ حضرات کا ساتھ ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، یہ اور زیادہ محنت کریں گے۔ ماشاءاللہ مولانا محسن صاحب گاہے گاہے مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں، اکیڈمی کے تعلق سے، نظام کے تعلق سے، نصاب کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے، نظام کو آگے بڑھانے کے تعلق سے ماشاءاللہ گاہے گاہے رابطے اور ضابطے، قاعدے اور فائدے ماشاءاللہ یہ کرتے رہتے ہیں اور معلوم کرتے رہتے ہیں۔ ان کی بڑی جذبات ہیں اور بڑی فکریں ہیں، آگے لے کر کے جانے کا ان کا بڑا ارادہ ہے، اس لیے آپ حضرات ان کا تعاون کریں اور ان کا ہر اعتبار سے ساتھ دیں۔ کوئی اور ساتھی اگر میرا عزیز ایسا ہو
مسجد عائشہ کی کمیٹی کی جانب سے 2000 روپے سے تعاون کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، ہر طرح کی خیر خوبیوں سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، کلفتوں سے، آفتوں سے اللہ حفاظت فرمائے. ماں اور بہنوں کی جانب سے ابھی کوئی انگوٹھی نہیں آئی، کوئی پازیب نہیں آئی. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے علاقے میں مظفر نگر کا رہنے والا ہوں. مظفر نگر کو اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ تعاون عورتوں کا ہوتا ہے. جی، کوئی پازیب لا رہی ہے، کوئی انگوٹھی لا رہی ہے، کوئی پینڈل لا رہی ہے، کوئی لاکٹ لا رہی ہے. اس طرح سے ماشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں زیورات کے ذریعے سے، رقومات کے ذریعے سے تعاون کرتی ہیں. اللہ حضرت کو جزائے خیر دے جن حضرات نے تعاون کیا ہے. اللہ حضرت کے تعاون کو قبول فرمائے. یہ آخری لمحات یہ پروگرام اپنے کے کر رہا ہے. اب یہ ماشاءاللہ کچھ انعامات کی تقسیم کا سلسلہ ہے، یہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا